بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں ووٹ کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا خواتین عورتیں شرعی طور پر ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں یا نہیں، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا، احادیث موجود ہیں، آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے، جھوٹی شہادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی فہرست میں جھوٹی گواہی دینا یہ شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی شفاعت کرتے ہیں، کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے حق میں گواہی دیتے ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر اچھی گواہی دی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی تو اس کا بھی آپ کو سزا ملے گی۔ تو اسی طرح جس آدمی کو آپ نے ووٹ دینا ہو، اس کی شرعی حیثیت آپ نے دیکھنی ہے، کیا وہ محب وطن ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ محب دین ہے، محب اسلام ہے، محب ازواج مطہرات ہے، اہل بیت ہے، محب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے یا نہیں۔ کیا یہ آدمی اسمبلیوں میں جا کر، اپنے اداروں میں جا کر تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرے گا یا نہیں کرے گا، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے کام کرے گا یا نہیں کرے گا، تحفظ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے لیے کام کرے گا یا نہیں کرے گا، تحفظ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی عزت ناموس کا تحفظ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ نے اس چیز کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے۔ باقی رہی گلی نالی سڑک درست کرانی، بنوانی، بجلی گیس کے مسائل، وہ نہ ختم ہوئے ہیں نہ ہی ہوں گے۔ اس چیز کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہمیں کو دے گا تو اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ آپ نے محب وطن، محب دین کو سامنے رکھ کر ووٹ دینا ہے، کیا یہ آدمی اس کے قابل ہے یا نہیں، اس کی گواہی دینی ہے۔ تو اسی طرح خلاصتاً اس چیز کے 3 حصے ہوئے، ووٹ کاسٹ کرنے کے، ووٹ دینے کے 3 کیٹیگریز ہیں، 3 حیثیتیں ہیں، 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ شہادت دیتے ہیں کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ یہ آدمی محب وطن ہے، محب دین ہے، میرے ووٹ کا یہ اہل ہے، اور جس عہدے کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے، جس سیٹ پہ کھڑا ہے، اس کی یہ اہلیت رکھتا ہے، تو لہٰذا میں اس کو ووٹ دے دوں گا۔ یہ آپ شہادت دے رہے ہیں۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، تو اس کی آپ مستحق ٹھہریں گے، اچھی گواہی دیں گے، اچھی شہادت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کا الٹ ہوا تو پھر آپ گناہ کبیرہ کریں گے، حضور نبی علیہ السلام کی وعیدات میں آپ شامل ہوں گے۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی وہ ہے سفارش کرنا، گویا کہ آپ ووٹ کاسٹ کر کے آپ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی اس کام کا اہل ہے۔ اگر اہل ہوا، اس کے اندر یہ اہلیت ہوئی، وہ محب وطن، محب دین، محب صحابہ، محب اہل بیت، محب ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر ہوا تو پھر آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ اگر اس کے الٹ ہوا تو آپ نے ایک ناحق کسی بندے کی سفارش کی اور دوسرے بندے کا آپ نے حق مارا، اس کا ایک ووٹ آپ نے ضائع کر دیا۔ اگر ایک ووٹ اس کو مل جاتا تو وہ آدمی اس کا مستحق تھا، محب وطن تھا، محب دین تھا، وہ بن جاتا، تو آپ کو اس کا سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی، اجر عظیم بھی ملے گا۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور تیسری کیٹیگریز، تیسرا حصہ، تیسرا درجہ، تیسری حیثیت وہ وکالت کی ہے کہ گویا کہ آپ اپنے اس کینڈیڈیٹ کو، اس امیدوار کو آپ اس کی وکالت دے رہے ہیں، اس اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ آدمی آگے اسمبلیوں میں جا کر، اداروں میں جا کر میری وکالت کرے گا،
میرے نظریے کو، میرے جس چیز نظریے سے میں نے ووٹ دیا ہے اس کی آگے جا کے ترجمانی کرے گا، تحفظ ناموس رسالت پر آواز اٹھائے گا، تحفظ ناموس صحابہ کی بات کرے گا، تحفظ اہل بیت کی بات کرے گا، تحفظ ازواج مطہرات کی بات کرے گا، تو پھر آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا، تو پھر تو آپ کو اجر عظیم ملے گا اگر اس نے یہ کام کیا۔ اگر نہ کیا تو پھر آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی اور آپ کو گناہ بھی ہوگا۔ تو 3 درجے ہیں ووٹ کے: شہادت، سفارش کرنا اور وکیل بنانا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتا، میرے ووٹ کا کوئی اہل نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرتے، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے، تو میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی وہ مجرم ہے، شرعی طور پر وہ مجرم ہے کہ جو آدمی کسی کو بھی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا۔ تو ووٹ ہر حال میں دیں، اور ووٹ ایک امانت ہے، قومی امانت ہے، اور اسے ضائع مت کیجیے۔ ہمیشہ ایسے آدمی کا انتخاب کیجیے جو محب وطن ہو، محب دین ہو۔ اسی طرح خواتین، عورتیں بھی شرعی طور پر ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں کہ وہ گواہی دی۔ اس طرح کے 3 درجے ہیں ووٹ کے: شہادت، سفارش، وکالت۔ تو یہ 3 چیزیں ان کو بھی حاصل ہیں۔ شرعی طور پر خواتین، عورتیں گواہی دے سکتی ہیں۔ کسی بھی معاملے میں شریعت کا اصول ہے کہ 2 مرد گواہی دیں گے۔ اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، 1 مرد ہو، تو پھر 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہو کر وہ گواہی دیں گی، شہادت دیں گی، سفارش کریں گی۔ یہ تمام چیزیں خواتین کو بھی داخل ہیں، اور ان کو بھی اس چیز کی ان کو بھی یہ حیثیت حاصل ہے، ان کو یہ حقوق حاصل ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ تو لہٰذا خواتین بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گی، لیکن وہ بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر محب وطن، محب دین کو، محب اسلام کو ووٹ دیں گی، اور اپنا ووٹ وہ ضائع نہیں کریں گی۔ اگر انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا، کسی غیر مستحق آدمی کو ووٹ دے دیا، تو وہ تمام وعیدات میں وہ شامل ہوں گی۔ اس لیے اپنا ووٹ شرعی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں قومی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، اور فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے، ڈھول ڈمکے کیے جاتے ہیں، میوزک عام کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ووٹ کاسٹ کریں، اور ان دنوں کے اندر انتخابی مہم کے دوران، آپ نے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر قسم کے بڑے بڑے گناہوں سے نہ صرف خود آپ بچانا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ وہ ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محب وطن بنائے، وطن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ہمیں ایسے شخصیت کا، ایسے شخص کا، ایسے کینڈیڈیٹ کا، ایسے امیدوار کا انتخاب کرنے کی اللہ ہمیں ہمت توفیق دے جو محب وطن ہو، محب دین ہو۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔